حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، روزہ دوزخ کی ڈھال ہے، روزہ دوزخ کی ڈھال ہے۔ ڈھال کا کام کیا ہوتا ہے ہم دیکھیں، جب پرانے زمانوں میں تلواروں سے لڑائی لڑی جاتی تھی تو تلوار کے وار کو ڈھال سے روک لیا جاتا تھا، اور روزہ ڈھال کس چیز کی؟ دوزخ سے ڈھال ہے۔ روزہ ڈھال بن کر کھڑا ہوگا جہنم کی آگ سے روزے داروں کے لیے، کہ روزہ ڈھال بن جائے گا۔ جن لوگوں نے روزہ رکھا اور روزے کے تقاضے کو پورا کیا، گناہوں سے اجتناب کیا، گناہوں سے بچے، روزے کی جو قدریں ہیں ان قدر و منزلت کے مطابق، اس کی عزت کے مطابق، اس کی قدر کے مطابق روزہ رکھا، تو پھر یہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہوگا۔ روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ جہنم کی آگ جب لپک رہی ہوگی انسانوں کی جانب، تو روزے دار سامنے آئیں گے، تو روزے داروں کی منہ کی خوشبو کی وجہ سے جہنم کی آگ سمٹتی چلی جائے گی۔ جو لوگ روزے دار روزے میں انتقال کیے ہوں گے، ایسے لوگ جہنم کے سامنے ہوں گے۔ دیکھو، تو روزہ ڈھال ہے، بشرطے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم اس کو ڈھال بنائیں بھی۔ جن چیزوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم بچنے کی کوشش بھی کریں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روزے میں فحش باتیں نہ کریں، نہ گالی گلوچ کریں، جہالت کی باتیں کریں، فحش باتوں سے بھی بچیں۔ ہم دیکھ لیں ہمارا معاشرہ، روزہ تو ہم رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری فحش کلامی دور نہیں ہوتی۔ ہم نے صرف کھانا نہیں ہے، بھوک کے رہنا ہے، لیکن زبان جو عام دنوں میں چلا کرتی تھی، دو لوگ جمع ہوئے تو تیسرے کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں، تیسرے کے قصے شروع ہو جاتے ہیں، تیسرے کے حالات پر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، محلے میں کیا چل رہا ہے، کس کے گھر کے کیا معاملات ہیں، کہاں کس کے گھر میں کیا برائیاں ہیں، کس کے بچے کیا کر رہے ہیں، ساری دنیا کی فکر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، یہ لے کر ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے کہ ہم نے اپنی تربیتیں کیا کی، ہم نے خود کو کتنا سدھارا، ہم نے اپنے بچوں کی کیا تربیتیں کی، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارے مراسم کیا ہیں، ہم کیسے ہیں۔ ہم ان فحش باتیں تو دوسروں کی کیا کرتے ہیں، لیکن خود اپنے آپ پر غور نہیں کرتے کہ کتنی فحش عادتیں ہم میں موجود ہیں۔ ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور روزہ ان سے دور رہنے کا ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان تمام فحش عادتوں، فحش باتوں تمام سے ہم بچیں، جہالت کی باتیں نہ کریں۔ ہم دیکھیں جہاں دو لوگ جمع ہوئے کہ بس پھر ساری جہالتیں ہر معاملات پر بڑھ کے ہمیں سب سے زیادہ بحثیں تو دیکھی جاتی یہ ہیں کہ اسلام پر، اگرچہ اسلامی تعلیمات سے ہم کوسوں دور، عمل کرنے سے کوسوں دور، لیکن بحث سب سے زیادہ اسلام پر، بحث سب سے زیادہ اسلامی معاملات پر، بحث سب سے زیادہ بلا وجہ کی بحثیں۔ اور جب زیادہ بحثیں ہو گئیں تو کسی مولوی صاحب کو پکڑ لو، اب کس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے؟ دو لوگ آپس میں لڑیں، فیصلہ مولوی صاحب ان کے حق میں کریں، جن کے حق میں کریں وہ خوش۔ تو یہ طریقہ کار ہم نے بنا لیا ہے۔ ہم جہالت کی باتیں، ہماری زبانیں غیبت چغلیوں سے نہیں بچتی،
ہم بدکاریوں سے نہیں بچتے، بدعمالیوں سے نہیں بچتے، بد اخلاقیوں سے نہیں بچتے، روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن ان تمام چیزوں سے جب تک ہم نہیں بچتے تو ہمارا روزہ کارگر نہیں ہوگا، ہمارا روزہ اللہ کے نزدیک روزہ کہلانے کے لائق بھی نہ ہوگا۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم جہالت کی باتوں سے بچیں، فحش باتوں سے بچیں۔ رسول کریم نے فرمایا اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا گالی دے تو وہ دوبارہ کہہ دے، 2 بار کہہ دے میں روزے دار ہوں، انی صائم مرتين، 2 مرتبہ کہہ دے میں روزے دار ہوں۔ دیکھیں کتنا اچھا، کتنا پیارا انداز ہمیں سکھایا گیا کہ کوئی فحش گوئی کرے، کوئی آپ سے لڑے، جھگڑے کرے، تکرار کرے تو کہہ دیں آپ کہ میں روزے دار ہوں۔ آج ہم دیکھیں اگر کوئی روزے دار کسی کو کہے کہ میں روزے دار ہوں تو سامنے والا اور 2 گالی دے کر کہتا ہے ہاں میں بھی روزے دار ہوں۔ ہمارا معاشرہ اس جانب چل پڑا، ہمارے ذہن اس طرف چل پڑا ہے کہ ہم رمضان میں بھی ہمارے معاشروں میں لڑائی جھگڑے، ظلم و جبر، فساد، ساری چیزیں ہمیں، ساری برائیاں پائی جا رہی، پھر بھی ہم روزے دار ہیں، پھر بھی روزے دار ہیں۔ ہم بھوکے پیاسے رہنے کو صرف ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، تو صرف بھوکا اور پیاسا رہ جانا یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ روزے میں ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، ہم اپنے آپ کو عادات قبیحہ سے بچائیں، ہم اپنے آپ کے اندر جو برائی ہیں ان پر غور کریں، ان برائیوں سے اجتناب کریں۔ ہم لگاتار 1 مہینے جب برائیوں کو چھوڑیں گے تو پھر 11 مہینے بھی ہم ان برائیوں سے بچیں گے۔ 1 مہینے پریکٹیکل ہمیں پریکٹس دی جا رہی ہے کہ تم یہ چیزیں چھوڑ دو۔ ہم حلال کو چھوڑ دیتے ہیں اور رمضان کے بعد پھر حرام پر بھی چل پڑتے ہیں، حرام مال کی طرف ہمارا چلن چالو ہو جاتا ہے۔ آج غور کریں، ضرورت یہ ہے کہ ہم روزے کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی لڑے تو 2 بار کہہ دیں، 2 بار کہیں کہ میں روزے دار ہوں، قسم اس کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے۔ رسول کریم فرماتے ہیں یقیناً روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے پاس مشک سے بہتر ہے۔ قربان جائیں مولا کی کریمی پر۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بہتر، مشک سے بہتر۔ دیکھیں بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں، رب کی رضا کس میں ہے یہ کون جانتا ہے، حبیب جانتے ہیں۔ کیا چیز بندے کا، کیا عمل رب کو محبوب ہے کون جانتا ہے، حبیب جانتے ہیں۔ حبیب نے ہمیں رب کی رضا سکھائی، رب کی معرفت عطا کی، ہمیں رب سے جوڑا حبیب نے، رضا، رب کی رضا والے کام سکھائے حبیب نے۔ ہم حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ رب نے، قرآن کہتا وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ حبیب کو رب نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اور اس بات کا ثبوت ہم فضائل روزے کے، نماز کے، ثواب کے فضائل تو بیان کرتے ہیں کہ یہ فضیلتیں، یہ فضیلتیں، یہ فضیلتیں۔ آپ کو معلوم کیسے ہوا یہ فضیلتیں ہیں؟ حبیب نے سکھائی، حبیب نے بتائی، حبیب نے بتائی، کہتے بھی ہو حبیب نے بتائی، اور اس کے باوجود یہ بھی دعویٰ ہوتا ہے کہ غیب کا علم حبیب کو نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو ہم دیکھیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر ہے، مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ قربان جائے مولا کی کریمی پر، ہمارا اپنا رشتہ دار، اپنے بچے، بیوی، گھر والے
اگر منہ میں بدبو ہو تو قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتے، قریب آنا پسند نہیں کرتے، کوئی قریب ہم سے گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا، دور سے گفتگو کرتا ہے۔ منہ کی بدبو اتنی گندی ہوتی ہے، اس کی بدبو کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان کریمی پر قربان جائیں کہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، بندہ رب کے لیے بھوکا رہ رہا ہے، پیاسا رہتا ہے، اور آج سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ آپ پڑھیں دیکھیں کہ جب بندہ بھوکا رہتا ہے تو عمومی طور پر بھوکے رہنے کی وجہ سے معدہ صاف ہوا کرتا ہے، معدہ بہتر ہوا کرتا ہے، معدے میں جو کساوتیں جمع ہو جاتی ہیں، گندگیاں سال بھر جمع ہوتی ہیں، وہ تمام کی تمام رمضان میں نکل جایا کرتی ہیں۔ تو مولا ہمیں جسمانی پاکیزگی بھی عطا فرماتا ہے، روحانی پاکیزگی بھی عطا فرماتا ہے۔ اور جب بندہ بھوکا رہتا ہے تو عمومی طور پر کچھ بدبو جیسی بدبو ہمارے منہ سے آیا کرتی ہیں، لیکن ہم دیکھیں کہ روزے دار روزہ رکھ کر جو منہ میں بدبو ہوا کرتی ہے، وہ بدبو بھی اللہ تعالیٰ مشک سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ کوئی اپنا رشتہ دار، احباب، بیٹا، بیوی پسند نہ کرے اور رب اس قدر پسند فرماتا ہے۔ مولا تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر مہربان ہے، اپنے بندوں سے کس قدر محبت فرماتا ہے، اس کی شان کریمی پر قربان جائیں، اپنے رب کے حکم کے مطابق روزے کو ادا کریں۔ رب کے حکم کے مطابق ہم رمضان گزاریں تو ہمارے لیے رمضان شفاعت کا باعث ہوگا، نجات کا باعث ہوگا۔ ہم ایماناً احتساباً اگر رمضان گزار لیں بخشش کی امید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اور گناہوں سے بچیں تو رمضان کے گزرنے کے ساتھ ہم گناہوں سے پاک صاف ستھرے ایسے ہو جائیں گے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ستھرا پیدا ہوا کرتا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ دار میرے لیے اپنا کھانا پانی چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہشات کو ترک کرتا ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، للہ۔ بھوکا رہتا ہے اپنے رب کے لیے، پیاسا رہتا ہے اپنے رب کے لیے، خواہشات کو ترک کرتا ہے اپنے رب کے لیے۔ تو ہم صرف بھوکے پیاسے رہیں، جائز کام سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہم بچیں، اور پھر ہم برائیوں میں لگیں۔ ہم روزہ رکھ کر اللہ کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم صبح جب ہم نے سحری کر لی، صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہمیں عبادت میں ہیں، اور عبادت میں بیٹھے اب ہم وقت گزاری کے لیے دو چار جمع ہو کر لوگوں کی برائیوں میں لگ جائیں تو یہ زیبا نہیں دیتا۔ بیٹھ کر اب ٹائم پاس کرنا ہے تو لوڈو کھیل رہے ہیں، گیمز کھیل رہے ہیں، پب جی اور طرح طرح کے ہم جو ہے آج موبائل پر ہزاروں لاکھوں قسم کے گیم ہیں، ہمارے بچے گیموں میں لگے ہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ روزے دار بنتے، اس کے بجائے وہ گیمرز بن رہے ہیں، وہ گیمز میں اپنا وقت صرف کر رہے ہیں۔ تو لہذا یہ اہل اسلام کو زیبا نہیں دیتا، ایک مسلمان کو زیبا نہیں دیتا کہ وہ جو رب کی فرما برداری صبح سحری کر کر نیت روزہ کر کر روزہ بھی رکھ رہا ہے، عبادت میں بھی، اور ساتھ ساتھ نافرمانیوں کے بھی کام کرتا ہے، تو یہ زیبا نہیں دیتا۔ اللہ تو فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، بندہ میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا، پانی چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہشوں کو ترک کرتا ہے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، میں خود اس کا بدلہ دوں گا، میں خود اس کی جزا ہوں۔ رب تو اپنے بندوں کو اپنی رضا عطا فرماتا ہے، بدلہ عطا فرماتا ہے کہ میرے لیے بندہ بھوکا رہا ہے، میں اس کو اس کا بدلہ دوں گا، اور ہر نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، 10 گنا نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ ہم دیکھ لیں، غور کریں کہ ہمارا دن کیسے گزر رہا ہے، نیکیوں میں گزر رہا ہے، ذکر میں گزر رہا ہے۔ ہم اور دنوں کے بجائے ہم اور دن میں اگر الف لام میم یہ 3 حرف ہیں پڑھیں تو 30 نیکی ملتی ہے، اور اگر رمضان میں پڑھیں
تو 10 گنا زائد 300 نیکیاں ہمیں حاصل ہوتی ہیں. تو ہم یہ آفر ہے، نیکیوں کا آفر ہے، رب کی رضا کا آفر ہے. بندو رب کی رضا حاصل کر لو. بندو رب فرماتا ہے میرا قرب چاہ لو. بندو میرے قریب آ جاؤ. تو رمضان کا مہینہ رب کی رضا چاہنے کا مہینہ ہے کہ رب کائنات ایک نیکی کے بدلے 10 گنا نیکیوں کا ثواب ہمیں عطا فرماتا ہے. ہم اس کو یوں ہی ضائع نہ کریں، گیمز کھیل کر، لوگوں کی باتوں میں بیٹھ کر، یوں ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے لوگوں کے پاس بیٹھ کر وقت گزاری میں صرف رمضان نہ گزاریں، بلکہ ہم ذکر میں گزاریں، تسبیحات پڑھتے گزاریں، درود شریف پڑھتے گزاریں، اللہ کا ذکر کریں. کچھ نہیں آتا ہو تو کلمہ طیبہ کا ورد صبح سے شام تک کلمہ طیبہ کا ورد کریں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ ورد کریں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہم ورد کریں. کوشش کریں زیادہ زیادہ ہمارا وقت ذکر میں گزرے. اور جنہیں قرآن پڑھنا آتا ہو تو لہذا چونکہ رمضان کو سب سے زیادہ نسبت جو ہے وہ قرآن سے ہے. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا. اور یہ حقیقت ہے، یہ تاریخ ہے کہ سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت رمضان میں ہوتی ہے. اس ماہ کو خصوصی نسبت قرآن مجید سے ہے. تو جن کو قرآن پڑھنا آتا ہو کوشش کریں کہ اس ماہ مکرم میں زیادہ زیادہ قرآن کی تلاوت کریں. جنہیں نہیں آتی ہو تو کوشش کریں کہ قرآن سیکھنے کی کوشش کریں، کہ ہم کسی کے پاس جا کر جو پڑھا لکھا ہو اس کے پاس بیٹھ کر قرآن سیکھنے کی کوشش کریں. اور یہ چونکہ اس بار رمضان لاک ڈاؤن میں ہے، ایسے بھی آپ فری ہیں، آپ کو نہ کام پہ جانا ہے، کوئی مصروفیت ہے ہی نہیں، تو یہ تو اچھا آفر ہے اپنے رب کی رضا پانے کا، اپنے رب کی خوشنودی پانے کا، اپنے رب کو راضی کرنے کا، اپنے گناہوں سے معافی چاہنے کا بہترین وقت ہمیں ملا ہے. استغفار کا وقت ملا ہے، توبہ کا وقت ہمیں ملا ہے. اپنے گناہوں پر نادم ہوں، رب کی رضا و خوشنودی چاہیں، اور اس ماہ مکرم میں یوں گزاریں کہ لہذا یہ ماہ مکرم گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر انقلاب آ جائے، ہمارے اندر تبدیلی آ جائے، کہ ہم جس طرح رمضان میں کوشش یہ کرتے ہیں نمازیں ادا کر رہے ہیں، پھر ہم ہمیشہ کے لیے نمازی بن جائیں. ہم جس طرح رمضان مبارک میں گناہوں سے بچ رہے ہیں تو ہم ہمیشہ گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں. ہم حرام کاموں سے بچ رہے ہیں تو ہم ہمیشہ حرام کاموں سے بچنے والا بن جائیں. مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہمیں اپنی توفیق، اپنی رحمت سے ہمیں جس طرح رمضان میں توفیق عطا فرمائی کہ ہم تیرا ذکر کیا کرتے ہیں، عبادتیں کیا کرتے ہیں، ہمیشہ عبادت کی توفیق عطا فرما، نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نام کا نہیں کام کا مومن بننے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم بارگاہ میں